اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین و مومنات، ناظرین و سامعین، آپ کی خدمت میں سورہ الممتحنہ کی آیات اور قرآن مجید کے انوار جو سورہ الممتحنہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں وہ عرض کر رہا تھا اور عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا۔ چوتھی آیت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے کافر حربی سے دشمنی رکھنے اور ان کے ساتھ جہاں بھی ملیں، جب جنگ ہے تو ان کے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان ہے۔ جب بھی کبھی کوئی کافر حربی ہو مسلمانوں کے ساتھ، اور اس اعلان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مثال کے طور پر پیش فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے کفار اور مشرکین کے ساتھ جس طریقے سے جرأت کا مظاہرہ کیا، اسی طریقے سے تم بھی جرأت کا مظاہرہ کرو، اور حضرت ابراہیم کی مثال دی کہ وہ تمہارے لیے، حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے مومنین، ان لوگوں نے اپنی قوم سے جب یہ کہا کہ ہم تم سے بری ہیں، تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور نہ تم سے نہ تمہارے خداؤں سے جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور اس وقت تک یہ دشمنی اور یہ عداوت اور یہ بغض رہے گا جب تک کہ تم ایمان نہیں لے آتے۔ الا قولا، یہ قول ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے، یہ یہاں تک بات آئی کہ جب تک کہ تم ایمان لے آؤ ایک اللہ پر۔ ہاں، وہ بات کہ جو ابراہیم نے کہی، الا قول ابراہیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا قول ابراہیم، وہ تأسی ہے تمہارے لیے، وہ نمونہ ہے، نمونہ ہدایت یا راہبری یا قدوہ تمہاری قیادت کے لیے وہ ہے کہ تم اس کی راہبری مانو، اور اس چیز کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قیادت، جیسا کہ مطلقاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت ہے قرآن مجید کے اندر کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو اس طریقے سے اس بات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی حضرت ابراہیم کو قدوہ بنا رہے ہیں کہ وہ قیادت ہے تمہارے لیے، اور حضرت ابراہیم نے جس طریقے سے کیا تھا اسی طریقے سے تم بھی کرو۔ مگر جو قول ابراہیم تھا وہ الا قول ابراہیم لابیہ ہے، مگر وہ ابراہیم کا قول کہ جو ان کے باپ کے لیے انہوں نے، باپ لفظ جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم کے استعمال ہوا ہے کیونکہ ان کے چچا یا نانا تھے، اور انہوں نے چونکہ ان کی تربیت یا ان کو بڑا کیا تھا، ان کے نگران جو ہے وہ اس وقت وہ تھے، ان کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے ان کو ہی باپ کہا گیا، اور اس باپ کی وجہ سے، یعنی لفظ چونکہ اس وقت حضرت ابراہیم میں ان کو باپ ہی کہتے تھے، چونکہ ان کے باپ تھے نہیں تو ظاہر ہے کہ اب چچا ہے تو چچا جو ہے وہ اگر ان کی سرپرستی میں ہے تو ان کو بھی جو ہے وہ باپ ہی کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بھی باپ کہتے تھے، اور قرآن مجید نے بھی ان کو باپ کے لفظوں کے ساتھ خطاب فرمایا ہے، اگرچہ وہ حضرت ابراہیم کے باپ نہیں تھے، ان کے چچا تھے۔ الا قول ابراہیم لابیہ ہے، مگر ابراہیم کا وہ قول جو ان کے چچا کے لیے، ان کے جو باپ تھے، جو ان کے منہ بولے باپ تھے، ان کے لیے جو انہوں نے کہا لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، یعنی اس کی جو ہے وہ اتباع نہ کرنا، ابراہیم کی اس بات کی اتباع نہ کرنا، وہ پہلے جو انہوں نے برات کا اعلان کیا ہے کفار سے اور مشرکین سے، اس کی اتباع کرنا، اس میں تمہارے لیے وہ اسوہ حسنہ ہے ابراہیم اور ان کے ساتھی، لیکن جو ابراہیم نے یہ کہا ہے اس کا نہیں۔ الا قول ابراہیم، یہ دو معنی ہیں اس کے اندر، الا قول ابراہیم، مگر یعنی اس کی اتباع تم نہیں کرنا، اس میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے قول ابراہیم، ابراہیم کے قول میں لابیہ ہے، ان کے باپ کے لیے، جو انہوں نے کہا لَأَسْتَغْفِرَنَّ، میں یقیناً استغفار کروں گا، لَكَ، تمہارے لیے، یعنی اپنے باپ کے لیے کہا، اپنے چچا کے لیے کہا کہ میں یقیناً تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور میرے پاس اللہ کی طرف سے کوئی شے نہیں ہے تمہارے لیے، تمہارے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سے جو ہے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ مالک ہیں،
میں استغفار کروں گا، لیکن استغفار کا جواب دینے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، اور ان کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اس استغفار کی اجابت میں اور اس استغفار کے قبول کرنے میں۔ میں کروں گا استغفار، یعنی تمہاری ہدایت کے لیے میں دعا مانگوں گا۔ ہدایت کے لیے دعا مانگنا یہ بھی استغفار ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ جو اپنے باپ کے لیے یا اپنے چچا کے لیے کہہ رہے ہیں، اس بات کے اندر تمہارے لیے قدوہ اور قیادت نہیں ہے کہ تم کسی کے ساتھ ایسی بات نہیں کرنا۔ وہ ابراہیم کے لیے خاص تھا، اور وہ خاص معلوم ہے کہ اپنے چچا کے ساتھ، اور چچا نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تمہارا خدا سچا ہوا تو میں تم اس پر ایمان لے آؤں گا۔ یہ حدیث میں ہے، حضرت ابراہیم قمی نے اس کو نقل کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ اپنے باپ کے لیے استغفار کریں گے جبکہ وہ مشرک تھے، یعنی چچا کے لیے۔ ہم نہیں مانتے ہیں قطعاً ابراہیم کے باپ جو ہے مشرک تھے، ہمارا ایمان نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے آباء و اجداد جو ان کا مستقیم ایک سلسلہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس سلسلے کے اندر کہیں بھی کفر و شرک نہیں آتا ہے۔ ظاہر ہے ابراہیم کے باپ کسی صورت میں جو ہے وہ مشرک یا کافر نہیں ہو سکتے ہیں، چچا یا نانا تھے کہ جو باپ کے انتقال کے بعد ان کی سرپرستی کر رہے تھے، ان کے لیے حضرت ابراہیم استغفار کر رہے تھے۔ اور وہ جو استغفار کر رہے تھے اور اس کی بات، ان کی بات یعنی وہ اس وقت وہ کہہ رہے تھے جب وہ برات کر رہے تھے دوسرے اپنی قوم کے مشرکین سے اور کفار سے۔ سورہ توبہ کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے حضرت ابراہیم کے استغفار کو، اور اس میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 ہے غالباً، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، اور حضرت ابراہیم کا اپنے چچا کے لیے جو استغفار تھا وہ نہیں تھا إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، مگر اس وعدے کی وجہ سے تھا کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، کہ جو موعدہ، جو وعدہ کیا تھا یاہو، اس کے ساتھ ابراہیم کے ساتھ ہی، ابراہیم کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس وعدے کا کیا مطلب ہے، کس نے، یعنی ابراہیم نے وعدہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں، ابراہیم کے چچا نے وعدہ کیا تھا کہ میں ایمان لے آؤں گا۔ اب وہ جو ابراہیم کے چچا نے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کے مطابق حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تمہارا استغفار، تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ اسی لیے سورہ توبہ کے اندر یہاں جو استغفار بیان کیا جا رہا ہے، سورہ توبہ کے اندر وہ ارشاد ہو رہا ہے کہ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، ابراہیم علیہ السلام کا استغفار اپنے چچا کے لیے نہیں تھا إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، مگر اس وعدے کی وجہ سے کہ جو وعدہ انہوں نے اس کے ساتھ، جو اس نے ان کے ساتھ کیا تھا، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، اور جب یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے چچا جو ہیں وہ عدو للہ، اللہ کے دشمن ہیں، تو تبرأ منہ، یہ ظاہر جو ہے وہ کب ہوا؟ اس بعد میں جب ہوا، ظاہر ہوا۔ وہ جو بحث ہے آپس میں ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کے چچا کی سورہ مریم کے اندر، کہ وہ ان کے ساتھ ایک مسلسل آپس میں ان کے ساتھ جس کو کہتے ہیں کہ ایک مکالمہ ہے، وہ مکالمے کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ تو وہ جو مکالمے کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، وہ مکالمہ ہے کہ جس مکالمے کے اندر ابراہیم کے چچا نے صاف انکار کر دیا، اور اس انکار کے بعد انہوں نے تبرہ کیا عدو للہ، جب یہ ظاہر ہو گیا کہ اللہ کے دشمن ہیں اور وہ مشرک ہیں اور شرک پر ہی مرنا چاہتے ہیں، تو تبرأ منہ، تو انہوں نے اس سے تبرہ کیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ صفائی دے رہے ہیں
کہ تم کسی قسم کی ایسی بات نہ سوچنا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام شیورلی اور یقیناً ابراہیم لأواہ حلیم، بہت زیادہ نرم دل اور بہت زیادہ ہی بردبار ہیں، نرم دل اور بردبار ہیں۔ ان نرم دلی اور بردباری کی وجہ سے بھی ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ استغفار کی بات آتی تھی، اور ان کے سامنے انہوں نے چچا نے ایک وعدہ بھی کیا ہوا تھا اور اس وعدے کے مطابق وہ استغفار کرتے تھے۔ تو یہ استغفار جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا اپنے چچا کے لیے، اس استغفار کی پیروی نہ کرنا، باقی جو برات ہے اس کی پیروی کرنا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھلم کھلا مسلمان کو کہہ رہے ہیں، اس کی پیروی، اس قول کی پیروی کبھی بھی نہ کرنا۔ اور ابراہیم اس کے بعد کھل کر استغفار کہنے کے بعد کہ میں یقیناً استغفار کروں گا، اس کے بعد ابراہیم وہ حیثیت اور اس استغفار کی، یعنی جب تک کہ ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ سنیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہا وما املک لک، میں کچھ بھی اپنے قبضے میں، اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا، من اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، من شین، کسی چیز کی تمہارے لیے کچھ بھی میں اپنے لیے نہیں رکھتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سفارش کروں گا، اس لیے کہ سفارش نہیں چلتی۔ وہ تمہارا اور میرا جو یہاں دنیا میں جدائی ہے اور برات ہے، وہاں بھی جدائی ہے۔ ربنا علیک توکلنا، ابراہیم علیہ السلام ایسے موحد تھے کہ ہر وقت جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف فوراً رجوع کرتے اور یہ ربنا کہہ کر جو ہے پکارتے، ربنا، اے ہمارے رب، علیک توکلنا، ہم نے آپ ہی کے اوپر توکل کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور آپ ہی کی طرف ہم نے پلٹنا ہے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور آپ کی طرف ہی ہمیں رجوع کرنا ہے، واپس لوٹ کر جانا۔ یہ بات مجھے یاد ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جو چھپ کر بات کرتے ہو، جو ظاہراً بات کرتے ہو، ہر بات کو میں جانتا ہوں، وہ اسی لیے احساس دلانے کے لیے کہ ہر وقت تمہارے دل و دماغ کے اندر سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس پر ایمان جو ہے وہ ثابت رہے اور مستقل رہے، کہ کسی وقت بھی تمہارے دل و دماغ سے یہ بات پیچھے نہ جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے میں بات کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے یہ کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے میں کسی کے ساتھ یہ اس قسم کی زیادتی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں۔ یہ چیزیں ہر وقت انسان کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام وہ بزرگ انبیاء میں سے تھے کہ جنہوں نے ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے ہر کام کے اندر ربنا توکلنا علیک، وہ ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ کیا، ربنا علیک توکلنا، آپ پر ہی ہمیں بھروسہ ہے، وإلیک انبنا، آپ ہی کی طرف ہمیں پلٹنا ہے، وإلیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف جو ہے وہ واپس جانا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة، اب یہ دعا شروع کر دی ابراہیم علیہ السلام نے، یہ برات کہہ کر اور اپنے چچا کے لیے استغفار کہہ کر، اور اس استغفار کی کوئی ذمہ داری نہیں لی، وہ بھی چھوڑ دی، اور پھر جب بعد میں جو ہے وہ برات کر لی تو وہ بھی اوپنلی برات ان سے بھی ہو گئی۔ ربنا تجعلنا لا تجعلنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ہمیں آزمائش نہ بنانا ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، کفر کرنے والے ہم پر غالب نہ آئیں۔ یا دوسرے معنی مفسرین نے لکھے ہیں کہ ہمیں آزمائش نہ بنانا، یعنی ہم ایسے نہ ہو جائیں کہ کافر جو ہیں وہ ہم سے متاثر نہ ہوں، کہ اگر یہی اسلام ہے تو ہمارا اس دین کو سلام ہے، ایسا نہ کہنے لگ جائیں۔ بعض مفسرین نے یہ معنی لکھے ہیں، اور یہ دونوں معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں معنی لے رہے ہوں، ربنا لا تجعلنا فتنة، ان کو ہم پر غالب نہ کر، یعنی آزمائش میں نہ ڈال ہمیں کہ وہ ہمارے اوپر غالب ہو جائے، یا ہمیں اتنا اپنے سے دور نہ کرنا کہ ہمارے لیے کوئی ایسا جو ہے وہ خیر کا
یعنی ان کے لیے کوئی خیر کا راستہ جو ہے وہ اس کی رہنمائی جو ہے وہ ان کے لیے نہ بن سکے، بلکہ ہم ہی ان کو جو ہے وہ دین اسلام سے دور کر رہے ہوں، ایسی بات نہ کرنا۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں آزمائش نہ بنانا ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ واغفر لنا، ربنا اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، انک انت العزیز الحکیم، کہ یقیناً آپ ہمارے رب غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں، آپ ہی غالب بھی ہیں، عزیز بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں، تو ہمیں کفار کے لیے فتنہ نہ بنانا۔ پھر اس کے بعد سبحانہ وتعالیٰ یہ ابراہیم علیہ السلام وعلی نبینا کی بات کہہ کر کے ان سے اپنے لیے ایک نمونہ عمل سیکھو، ان کی بات پر عمل کرو جیسا کہ انہوں نے کیا کفار کے ساتھ۔ لقد کان لکم فیہ اسوۃ فیہم اسوۃ حسنہ، پھر کہا، دوبارہ تکرار کیا، تاکید کی کہ تمہارے لیے ان میں ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں اسوۃ حسنہ ایک خوبصورت قیادت ہے، لمن کان، ہر اس شخص کے لیے، لقد کان لکم، ہر اس شخص کے لیے تم میں سے، کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی امید رکھتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے، جو ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ سے منسلک رکھتا ہے، سبحانہ وتعالیٰ سے مربوط رکھتا ہے، سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کر کے، سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے وہ حمد و تسبیح بیان کر کے، سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کر کے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، تو اس شخص کے لیے اس میں اسوہ حسنہ ہے۔ جو ایماندار ہوگا وہ ابراہیم علیہ الصلاۃ وعلی نبینا کی اقتداء میں یہ کام کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلان فرما رہے، اس کے لیے یہ اسوہ حسنہ ہے کہ جو یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی امید رکھتا ہے اور یوم آخر کی، اور ان دونوں کو یاد رکھتا ہے، ومن یتولی، اور جس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے منہ پھیرا، یوم آخر سے، قیامت کے دن سے منہ پھیرا، فإن اللہ هو الغنی، تو یقیناً اللہ غنی ہے اور حمید ہے، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے اور حمید ہے، حمد اور تعریفوں کے لائق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ تعریفوں کے لائق رہے گا، تم چاہے مانو یا تم چاہے نہ مانو، تم چاہے انبیاء کی اتباع کرو یا نہ کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے نیاز ہے۔ عسى اللہ، اللہ قریب ہے کہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، کہ ان لوگوں کے درمیان، کہ جن لوگوں کے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنیاں ہیں، منہم، ان میں سے، مودت اور محبت پیدا کر دے اللہ۔ واللہ قدیر، اللہ قادر ہے اس بات پر۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ شاید وہ مسلمان ہو جائیں، وہ مومن ہو جائیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ماننے والے ہو جائیں، وہ اللہ رسول اور ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کے دین پر آ جائیں، تو تمہارے درمیان محبت ہو جائے گی، وہ دین کے لیے محبت اور بغض ہے، تو محبت میں تبدیل ہو جائے گا وہ بغض۔ اور یاد رکھو یہ جو سارا روکا گیا ہے، اس کے بعد اس آیت کے اندر جو ہے وہ امر آتا ہے دوسرا، لا ینہاکم اللہ عن الذین، تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دشمنی کے یا اس سے، ان کے ساتھ محبت سے، ان کے ساتھ یعنی کافروں اور مشرکوں سے مودت سے نہیں روکا ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین، ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم فی الدین، کہ جو دین میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے، جو تمہارے دین کے دشمن نہیں، سیاسی اور کلچرل دشمن نہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو دین میں تمہارے دشمن نہیں ہیں اور تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے، ان سے لا ینہاکم اللہ، اللہ نے جو ہے وہ محبت کرنے سے، ان کے ساتھ راہ و ربط رکھنے سے نہیں روکا ہے،
اور جن لوگوں نے لم یخرجوکم من دیارکم تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا ہے بلکہ اپنے گھروں میں تمہیں بلایا ہے یا سہارا دیا ہے، پناہ دی ہے، تو ان لوگوں کو ساتھ معاملہ کرنے میں اور ان لوگوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قطعاً نہیں روکا ہے۔ لا ینہاکم اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں نہیں روکا ہے، ان الذین لم یقاتلوکم، ان لوگوں سے رابطہ رکھنے میں اور ان لوگوں سے جو ہے وہ اپنے تعلق رکھنے میں، لم یقاتلوکم فی الدین، جو دین میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور جنہوں نے تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا ہے، ان تبروہم، وتقسطوا الیہم، اور تم ان کی طرف عدل کرو، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ عدل کرو، ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ عدل کرنے والوں اور انصاف کرنے والوں کو چاہتا ہے اور محبت کرتا ہے۔ وہ کافر جنہوں نے تمہیں گھر سے نکالا ہے ان کے لیے وہ علیحدہ حکم ہے، ابراہیم کی مثال دی ہے، وہ سارا حکم ادھر چلا گیا ہے۔ یہ کافر کہ جس کافر نے تمہیں گھر سے نہیں نکالا ہے، تمہارے ساتھ وہ جنگ نہیں کر رہا ہے دین کے بارے میں، یعنی تمہارے دین کا مخالف نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ جنگ تمہارے دین کی وجہ سے ہے، اور تمہیں اپنے گھروں سے نہیں نکالا ہے، تو اس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ اچھائی کرو، ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو یقیناً چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہی ہے کہ جو اگلی آیت میں بھی کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روکا ہے، انما ینہاکم اللہ عن الذین، ان لوگوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مودت اور دوسری جو ہے محبت اور تعلق جو ہے وہ اس سے روکا ہے، قاتلوکم فی الدین، جنہوں نے دین میں تمہارے ساتھ جنگ کی ہے، واخرجوکم من دیارکم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اور جنہوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہے، ظاہروا تعاون کیا ہے، علی اخراجکم تمہارے نکالنے کے اوپر، ان تولوہم ومن یتولہم فاولئک ہم الظالمون، اور وہی ظالم ہیں۔ اب ان کو جہاں پر جس نے بھی جو ہے وہ ان لوگوں سے جو ظالم و ستمگر ہیں، تو اب جس نے بھی ان کو دوست رکھا تو وہ ظالم ہے۔ اب یہ یہاں پر ظالم کہا، وہاں پر گمراہ کہا، اب یہ دونوں اس طریقے سے ظلم کے اندر بھی آ گیا اور گمراہ کے اندر بھی آ گیا۔ اور جو شخص، جو کفار تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے، مختلف مفسرین نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں اور کہا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، وقت نہیں ہے، صرف اتنا کہوں گا کہ یعنی یہاں پر جو آیت نے کہا ہے کہ جہاں بھی مشرکین کو دیکھو تو ان کے ساتھ قتل کرو، ان کے ساتھ قتال کرو، ان کے ساتھ جنگ کرو، ایسی بات نہیں ہے۔ مشرکین وہ کہ جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے، مشرکین وہ کہ جنہوں نے، اس لیے کہ اگر یہی بات ہوتی تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی مشرکین کے لیے اس قسم کا حکم نہ دیتے۔ یہاں سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو آیت ہے، اس آیت میں جس آیت میں کہا ہے کہ تمہیں نہیں روکا ہے ان مشرکین اور ان کفار کے ساتھ تعلق رکھنے میں کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کی، یہ دینی دشمنی نہیں ہے تمہارے ساتھ، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے، ان کے ساتھ تم تعلقات رکھو، ان کے ساتھ رکھ سکتے ہو، جو کافر حربی نہیں ہیں ان کے ساتھ تم تعلقات رکھ سکتے ہو، اور یہ آیت کسی صورت میں منسوخ نہیں ہے۔ یہ ثابت ہے ہمارے نزدیک، ہمارے مفسرین کے نزدیک، ہمارے علماء کے نزدیک، کہ یہ البتہ اس کی تفسیر بیان کر رہی ہے کہ وہ ایک جامع ہے، اور جو مشرکین کے ساتھ جنگ، تو کون سے مشرکین کے ساتھ کہ جن کی وضاحت یہاں آئی ہے، ان مشرکین کے ساتھ جنگ کرو کہ جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا ہے اور جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ جنگ کرو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ
ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان سبحانہ و تعالیٰ کے امور کو اور ان کے احکام کو اپنے دل سے سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی ہمیں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وہ سمجھ یقیناً ضروری ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ ایسا نور عطا فرمایا ہے کہ جس کے بغیر اور کوئی دوسری شے ہمیں ہدایت نہیں دے سکتی، ہمیں رہنمائی نہیں دے سکتی سوائے قرآن کے اور وارثان قرآن کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وارثان قرآن کی بات بھی، احادیث کو بھی دیکھنے کا ہمیں موقع جو ہے وہ عطا فرمائے، اور اس نور قرآن سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔